جنگ اور مذاکرات تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے نا. افغانوں کا مطالبہ ہے طالبان سے جنگ بندی کا. آپ ان کی آواز میں اپنی آواز ملانا چاہیں گے کہ دونوں فریق جنگ بندی کریں؟ اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا جنگ تھا امریکہ کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارے مذاکرات نتیجہ خیز ہو رہے ہیں، اور اب جس سے ان کا موقف یہی، میں تو ان کی موقف کی نہیں، میں بات تو کرتا آپ کا ہوں. موقف جاننا چاہ میرا رہا ہوں. موقف یہی ہے کہ افغان عوام کو ایک میز پر بٹھانا اور ایک ایسی حکومت بنانا جس میں گراؤنڈ ریئلٹی کو تسلیم کیا جائے. اس سے اگر آپ نے ایک کمزور حکومت بنا لی تو وہ امن قائم نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ نے اس میں طالبان کو ایک سرپرست ذمہ داری کے طور پر تسلیم کیا تو پھر اس بات کی واضح امکان موجود ہے کہ وہاں امن قائم وہ تو ہوگا. طالبان اور افغان حکومت اور پورے جو کونسل ہے جس میں عبداللہ سیاف، یہ سب لوگ ہیں، ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہی حل ہوگا کہ جس کو طالبان بھی قبول کریں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب ادھر افغان اور مسلمان مر رہے ہیں، تو آپ ایک اسلامی اور پڑوسی ملک کے ایک بڑی جماعت کے قائد کے طور پر کیا یہ مطالبہ کریں گے کہ جنگ بندی ہو جائے اس سے پہلے، یا نہیں کریں گے؟ میں ایک بار نہیں 100 بار مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں خونریزی نہیں ہونا چاہیے، خانہ جنگی نہیں ہونا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، لیکن ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہاں حق کی حکمرانی افغان عوام کی ہے. اب امریکہ یا پاکستان یا روس یا کسی اور حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ان پر کوئی چیز مسلط کرے. اگر ہم نے مسلط کیا وہ ناکام ہوگا. حق حکمرانی کا تعین کیسے ہوگا؟ پاکستان میں تو آپ لوگ اس کا تعین ووٹ سے کرتے ہیں، الیکشن سے کرتے ہیں. افغانستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حق حکمرانی کا تعین کس طرح ہونا چاہیے؟ چائنا کا اپنا ایک نظام ہے، سعودی عرب میں اپنا ایک نظام ہے، خود ایران میں اپنا ایک نظام ہے. جنگ کے دوران بھی وہاں الیکشن بھی تھا. اب اگر آپ آئین پاکستان کو دیکھ لیں اور ایران کا نظام انتخابات کو دیکھ لیں تو دونوں میں زمین اور لیکن آسمان ایک کا نظام فرق تو ہے. اللہ اور رسول نے سلیم بھائی، کیا ہے نا کہ وہ امرہم شورا بینہم، عوام کی مرضی سے. میری بات سنیں، ہم اس میں تو کوئی شک نہیں میری نا. بات سن لینا جی. اس طرح افغان عوام کا اپنا ایک نظام ہے. وہاں ایک زمانے سے بڑے جرگے کا ایک تصور تھا. اس کے علاوہ وہاں جس نے فتح حاصل کیا، کامیابی حاصل کی، ان کا بھی ایک تصور تھا. یہ حکومت کس طرح بنا لیں، میں اور آپ اگر ان کو کوئی برادرانہ مشورہ دے رہے تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک ریاست اور حکومت اور طاقتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ان پر کوئی اپنا نظام مسلط لیکن کرے. ایک چیز تو اسلام جو آپ لوگ ہمیں بتاتے اس نے اٹل قرار دیا ہے نا کہ وہ طاقت سے، بندوق سے، جبر سے، ظلم سے نہیں ہوگا، وہ عوام کی مرضی اور مشاورت سے ہوگا. اس وقت تو ایک جنگ کا ماحول ہے. پہلے وہاں امن قائم کرنے دے، پھر وہاں کے لوگوں کو آپس میں بیٹھنے دے، وہ خود اپنا ایک نظام بنائے گا. اس وقت تو وہاں امریکی اور باہر کی فوجوں کی موجودگی کی وجہ سے ایک تناؤ، ایک ارتعاش، ایک مسئلہ موجود ہے. امریکہ اور کا اثر اسلحے تو کی پاکستان زبان میں میں اب لوگ زیادہ ہے، ایک ادھر دوسرے کے کم ہے. ساتھ بات کر رہے ہیں اسلحے کی زبان میں. تو اس لیے طالبان کا یہ موقف ہے کہ آپ چلے جائیں. آپ لوگوں نے طالبان سے حکومت چھین لی تھی بی باون طیاروں کے استعمال کے ذریعے، اور آپ کے جانے کے بعد خود ان کے لیڈروں نے مجھے بتایا کہ ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم اب وہ نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہم تھے. آپ اب یہ ہم چاہتے ہیں طالبان کو دوبارہ حکومت دی جائے؟ میں عرض کرتا ہوں، اب ان کا یہی ہے کہ تمام فریقوں کو ساتھ چلانا، ان کے صلاحیتوں سے کام لینا، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو یقین بھی دلایا ہے. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ اب کوئی افغان فوجی بھاگ کر ان کے پاس جاتا ہے، وہ ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، نہیں، وہ تو بہت تبدیلی آ گئی ہے. مثلا کرتے ہیں. اس دور میں تصویر حرام تھا، آج کل وہ تصویر اور یہ یہی کہتے میڈیا ہیں. کو بہت اس کے طور پہ. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ کیا آپ دوبارہ طالبان کے حق حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ کس بنیاد پہ حکمران بنیں گے کہ دوسرے کو رستہ دے؟ دیکھیں، اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا نا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ افغان قوام کی اتنی طویل جدوجہد کو ایک بار پھر اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، اور اتنے لاکھوں شہید دے کر بھی
آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو روس نے تسلیم تو کیا، آپ چاہتے ہیں کہ طالبان جس کی کو حکومت امریکہ نے بحال ہو، تسلیم کیا، یعنی ان کو آپ چاہتے ہیں کہ طالبان کی امارت اسلامیہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہو؟ آپ چاہے یا نہ چاہیں، وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے ان کی پوری افغانستان کے ایک بڑے حصے میں، ان کے اس وقت بھی ان کا حکم چلتا ہے، وہاں جتنی بھی کام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اشرف غنی نے ایک لیکن گورنر امریکہ کو کے خلاف مقرر کیا، ریزسٹنس اور جہاد تو ایک گورنر کو مقرر کیا تقریباً 3-4 شہروں میں، لوگوں نے تسلیم نہیں کیا کہ آپ کس طرف سے آئے ہیں۔ لیکن امریکہ کے خلاف جنگ تو حکمت یار نے بھی کی تھی، لیکن وہ تو اس وقت ادھر کابل میں بیٹھا ہوا ہے، طالبان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے اشرف غنی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور پھر اشرف غنی کے ساتھ اس معاہدے کے بعد وہ کابل میں گئے اور ایک الیکشن میں حصہ لینے کا اور ایک پروسیس کا حصہ بن گئے، لیکن وہ موقف یا وہ طریقہ کار طالبان کا نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ حزب اسلامی افغانستان ہو، جمعیت اسلامی افغانستان ہو، یا باقی دوسری جتنی بھی منظم وہاں پارٹیاں موجود ہے، لیکن ان افغانستان سب کا ایک کو کنسٹیٹیوشن بھی طالبان ہے، اپنے اعتماد میں لے لے اور ایک مشترک نظام کے ساتھ لیکن چلے۔ افغانستان کا ایک کنسٹیٹیوشن ہے مشترکہ نظام، جس میں اسلام کو سپریم مانا گیا ہے، اور پاکستان کے کنسٹیٹیوشن سے زیادہ اسلامی ہے، تو اس کی بنیاد پہ بات کیوں نہ ہو؟ دیکھیے اس میں جہاں تک اسلام کی بات ہے، دین کی بات ہے، اس پہ طالبان ایمان اور یقین رکھتے ہیں، لیکن جہاں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جمہوریت ہو جس طرح مغربی طرز کی جمہوریت ہے، تو ان کا اس پہ اعتماد نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ مغرب کو جمہوریت پسند ہے تو وہ اپنے ہاں مغربی جمہوریت اپنا لے، لیکن ہم یہاں اپنے عوام کے مشورے سے وہی نظام اپنائیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہو۔ لیکن آپ تو ہمیں بتاتے رہے کہ اسلام آفاقی نظام ہے، اور مسلمان حضور کی ہدایت بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ادھر پاکستان میں آپ لوگوں نے اپنے لیے ووٹ کا، جمہوریت کا، حکومت بھی آ جاتی ہے، آپ لوگ اس میں بھی چلے جاتے ہیں، تو افغانوں کے لیے اور طالبان کو پھر آپ یہ ووٹ کا اور جمہوریت کا رستہ کیوں نہیں بتاتے؟ یہی پاکستان کا حشر دیکھ کر وہ جمہوریت سے گھبرا گئے کہ یہاں جو جمہوریت ہے، کیا یہ جمہوریت ہے؟ پیسوں کی بنیاد پر لوگ پولنگ سٹیشن خریدتا ہے، پولنگ عملہ خریدتا ہے، الیکشن کمیشن خریدتا ہے، اور یہ کسی ایک الیکشن کی کہانی نہیں ہے، ایک تسلسل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ الیکشن میں لیکن حصہ بھی لیتے افغانستان ہیں، کا حشر سلیم، تو ہم سے ہزار گنا جو ابتر لوگ ہے۔ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں نا، پھر اور یہ وہ بھی روتے ہیں کہ جو الیکشن ہوا یہ فراڈ الیکشن ہوا، یہ مافیاز کے الیکشن ہے، یہ ارینج الیکشن ہے، تو اس جمہوریت سے تو یہاں بھی لوگ بیزار ہو رہے ہیں، جو لیکن صرف کیا پیسے اور افغانستان کے سرمایہ کی حالات سے بنیاد لوگ پر بیزار نہیں جاری ہے؟ افغانستان، پاکستان سے تو لوگ ادھر ہجرت نہیں کر گئے، افغانستان سے لوگ ادھر آ رہے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ جب وہاں امن قائم ہو جائے گا تو یہاں جو 10-15 لاکھ افغان مہاجرین ہیں یہ اپنے گھروں کو عزت کے ساتھ واپس جائیں گے۔ انہوں نے ہجرت طالبان کی وجہ سے نہیں کی، انہوں نے ہجرت کی تھی روسیوں کی وجہ سے، انہوں نے ہجرت کی تھی نیٹو افواج کے آمد کی وجہ سے۔ اس لیے جب وہ ماحول تبدیل ہو جائے گا تو جہاں جہاں دنیا میں افغان مہاجرین ہیں وہ اپنے ملک سے محبت کرتے واپس ایک آئیں گے۔ افغانوں کا جو شکوہ ہے، یا ایون پاکستانیوں کا بھی شکوہ ہے، آپ نے بڑا اچھا کیا اس دوران فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جماعت اسلامی نے بڑے بڑے مارچز بھی کیے، خود حماس نے بھی شکریہ ادا کیا، باقی سب کچھ کا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ فلسطین میں مرنے والوں کا تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی، لیکن افغانستان میں جب لوگ مر رہے ہیں، یعنی آپ بے شک کسی کے خلاف بھی کریں مظاہرہ، اور ہم پڑوسی بھی ہیں، ہم ایک زبان کے بھی ہیں، تو کہتے ہیں سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کو اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، اور اس پڑوس کے لیے آپ نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، وہاں کے لیے مظاہرے کرتے رہے، یہ تضاد کیوں ہیں؟ یار آپ بھول جاتے ہیں، جماعت اسلامی نے تو سب سے زیادہ مظاہرے، کنونشن، پروگرام افغانوں کے لیے کیے ہیں، اور گزشتہ جب میں 9th اور 10th سے اسلامی تحریک کا حصہ ہوں تو جو میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے افغان مہاجرین آئے تھے تو ہم اپنے سرحد پر جا کر اس کو ریسیو کرتے تھے، اپنے اپنے گاؤں میں، بستیوں میں اس کے لیے رہنے کے لیے انتظامات کرتے تھے، ان کو کیمپوں میں جا کر ان کی یتیموں کے لیے کفالت کا انتظام کرتے آج تھے۔ کل کیوں نہیں کرتے نا؟ وہ تو اس وقت آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، پاکستانی آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی ہمارے تو آپ تعلیمی لوگ اداروں میں افغان بچے ہیں،
ہمارے آغوش میں جو یتیم خانے ہیں اس میں افغانوں کی یتیم بچے ہیں، تو جتنا ریلیف کا کام ادھر ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم اب بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، لیکن ماضی کی بنیاد پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت اگر امریکہ نکل رہا ہے، اور یہ تیسرا واقعہ ہے کہ انگریز نے شکست، پھر روسیوں کے شکست، اب امریکہ، اور امریکہ صرف نہیں 46 ممالک کا ایک اتحادیہ شکست سے دوچار ہے، تو یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ لوگ اس کو ایک بہت بڑا واقعہ نہیں سمجھتے ہیں، روٹین کی کارروائی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ویتنامیوں سے بڑھ کر جنہوں نے امریکیوں وہ تو کو طالبان شکست کے دی، اس ساتھ سے بھی بہت بڑی پاکستان کامیابی بھی ہے۔ تھا، ایران بھی تھا، چین بھی تھا، روس بھی تھا نا، تو وہ ڈبل گیم بھی تو چل رہا ہے۔ دیکھیے، طالبان کا تو کوئی نام یہاں نہیں لے سکتا تھا۔ طالبان تو یہاں کوئی سلام لینے والا نہیں تھا۔ یہ ان کی اپنی جدوجہد، اپنی محنت اور اپنی جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھی، جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو گئے، چلتے رہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے کامیابی لوگوں سے نے نوازا۔ طالبان کے اس جہاد میں حصہ ہمارے لیا؟ پشتوں میں ایک شعر ہے، وہ ترجمہ اس کا یہی ہے کہ یہ جو میں جھومتا ہوں یہ شراب کا نشہ نہیں ہے۔ اگر شراب کے میں کوئی نشہ ہوتا تو اس کی وجہ سے بوتل جھومتا۔ اس لیے یہ ان کی اپنی جدوجہد، جوش اور جذبہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے امریکیوں کو شکست دی۔ یہ ایران کی وجہ سے نہیں ہے، یا پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، یا آپ کا یا میرے وجہ سے نہیں ہے۔ جماعت اسلامی آج نے تو اس میں خیر ایران اور سر جماعت اسلامی ہے، تو آج سے صدیوں پہلے جب انہوں نے انگریزوں کو شکست دی، اس وقت تو نہ آپ تھے نہ ہم تھے، لیکن یہ افغان عوام کی خون میں شامل ہے کہ وہ غلامی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک